السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم بعض انبیاء، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال پہ گفتگو کریں گے، جن سے اینگر مینجمنٹ کے سلسلے میں، یعنی غصے کو ضبط کرنے کے سلسلے میں رہنمائی بھی ملتی ہے اور کچھ حکمت اور دانائی بھی ملتی ہے۔ ذی القرنین کا قول آتا ہے جسے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا۔ حضرت ذو القرنین کہ ان سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ملکوتی علم ہے اور مجھے اس میں سے کوئی ایک خاص علم، ایک خاص راز بتا دو جس کے ذریعے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ تو اس ملکوتی علم میں سے اس فرشتے نے آپ کو یہ بتایا کہ ذو القرنین بہت بڑا راز اس امر میں ہے کہ لا تغضب، غصہ ضبط کر لو، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس وقت شیطان کا غلبہ اور قدرت اس انسان پر عام حالات کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں شیطان اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا انسان کو جتنا آسانی سے غصے کے وقت میں کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ غصہ جب غضب ہے، وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا علاج کرو ضبط کر کے اس کو اندر قزم کی صورت میں منتقل کرنے کی صورت میں۔ قزم جیسے بتایا والکاظمین الغیظ، یعنی اس کو اندر لے جاؤ، اندر اظہار نہ کرو، زبان بند کر لو، اپنے اعضاء کو حرکت نہ دو، بالکل سکون اور سکوت، اعضاء کا سکون اور زبان کا سکوت، یہ دو چیزیں اختیار کر کے غصے کو اندر شفٹ کر دو۔ جب اندر شفٹ کریں گے تو غضب غیظ میں بدل جائے گا، اس کا قزم ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کو چھپاؤ، جب چھپ جائے تو وہ جو تپش ہے اندر، اس کو خوشگوار سوچ کے ساتھ، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کے کچھ اچھے پہلوؤں کو یاد کر کے اس پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اس کو ٹھنڈک دو، اس تپش کو ٹھنڈک دو، محبت، مودت، اچھا تعلق، خوشگوار پہلوؤں کو یاد کر کے فرصت میں اس کو ٹھنڈک دو۔ اور تیسری چیز کہی کہ جو بھی فیلنگ ہو، ایجیٹیشن ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو، کسی پر کوئی بھی فیلنگ ہو، اس کے اظہار میں کبھی جلدی نہ کرو۔ وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ، جلدی کبھی نہ کرو۔ جلدی کرنے سے انسان یقیناً خطا کرتا ہے اور اس کے حصے کا جو عمل تھا اس میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ جو عجلت ہے، جلدی کرنا، یہ انسان کو شرمسار کرتی ہے، اچھے فیصلوں سے اسے محروم کرتی ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ بیان کی کہ ہمہ وقت اپنی طبیعت کو نرم رکھو اور اپنی شخصیت کو آسان بناؤ، یعنی آپ کی طبیعت نرم ہو، اس میں وہ ہارڈ نہ ہو، وہ ہارش نہ ہو، وہ روڈ نہ ہو۔ یعنی اگر کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی اختلاف کا پہلو ہے، تحمل سے سنو، اس کو فوری رد نہ کرو۔ ہمارے تعلقات یہیں سے خراب ہوتے ہیں کہ اگر ایک
ڈفرینس آف اوپینین ہے، دوسرے آدمی نے ڈفرینٹ بات کر دی ہے، تو ہم ایک لمحہ نہیں لگاتے، فوری اس کو رد کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اس کی بات کو ریبٹل دینا۔ اٹ از نیور نیڈڈ، اس کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا اس کی رائے سے اختلاف بھی ہے، کوئی بات نہیں، آپ خاموش رکھ لیں۔ اور اگر مجلس ایسی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری ہے، تو اس کو بڑے تحمل سے، ٹھنڈے طریقے سے، دھیمے انداز کے ساتھ اپنی رائے کے طور پہ بیان کریں، ضرور بیان کریں۔ تو مطلب ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو آسان رکھیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں کمفرٹیبل فیل کریں، سہل ہو آپ کی شخصیت، لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ میں ان کو جھجک نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، آپ کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل فیل نہ کو، وہ یہ فیل نہ کریں کہ سخت آدمی ہے۔ جب ان کو یہ فیلنگ چلی جائے گی کہ یہ سخت مزاج آدمی ہے، تو پھر ہزاروں چیزیں آپ کی نظر سے اوجھل رہ جائیں گی، وہ سچائی آپ کے سامنے لائیں گے ہی نہیں، آپ کو پھر صرف وہ باتیں کریں گے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، جھوٹ بولیں گے آپ کے لیے۔ اگر ماتحت ہیں تب جھوٹ بولیں گے، جن کو آپ سے کوئی غرض اور مفاد ہے وہ بھی جھوٹ بولیں گے، اور جن کو آپ سے کوئی خوف ہے کسی چیز کا وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو جب ہر کوئی آپ کو اپنی رائے میں جھوٹ بولے گا، یہ میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں، یہ اس قول کا حصہ نہیں ہے، تو جھوٹ بولے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی صحیح نہیں ہوگی اور آپ کے فیصلے غلط ہوں گے۔ اگر آسان رکھیں گے شخصیت کو تو ہر آدمی آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی سچی بات کر لے گا، بھلے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، تو کم سے کم آپ کے کان پر سچائی پڑے گی، اس سے آپ کا ویو براڈ ہوگا۔ تو فرمایا کہ کن سہلن لینن للقریب والبعید، تو آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے آسان ہو اور مزاج لوگوں کے لیے نرم ہو۔ شخصیت لوگوں کے لیے آسان ہو تاکہ لوگ آپ سے ڈیلنگ کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، مشکل محسوس نہ کریں، اور طبیعت نہایت نرم ہو، قریب کے لیے بھی اور جو شخص بعید ہے اس کے لیے بھی، یعنی دوست کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی، اپنے کے لیے بھی، پرائے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے یہ نصیحت کی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز جو قول بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے حکم میں منقول ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے حکم میں لکھا ہوا مکتوب ہے، یہ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، اور خرائطی نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حکم میں ان کو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نصیحت کی گئی، یا داؤد ایاک و شدت الغضب، اے داؤد ہمیشہ سخت غصے سے بچ، اس لیے کہ جو غصہ ہے وہ بڑے حکمت والے آدمی کے دل کو بھی فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو بڑا دانشور آدمی ہے نا، حکیم، جو شخص اپنے آپ نالجبل ہے، وائز ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانش اور غصہ آپس میں دشمن ہیں، اس طرح ان کا کلیش ہے۔ غصہ آئے گا تو اس لمحے دانش چلی جائے گی، تو آدمی اس وقت جو فیصلہ کرے گا، جو کہے گا، وہ دانش مندی پر مبنی نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح حضرت مجاہد ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اسے بھی امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس یہ کہتا ہے، ابلیس یہ کہتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن میں نسل انسانی کے افراد یا نوع بنی آدم مجھے ناکام نہیں کر سکتے، یعنی ہر کام میں مجھے مشکل آتی ہے، کسی آدمی کو قابو میں لینا، اس پہ غلبہ پانا، اس کو گمراہ کرنا، اس کو بہکانا، اس کو مروڑنا، ہر بندے سے اپنے مطلب کا گمراہی کا کام لینا، شیطان کہتا ہے ابلیس، لینے میں مشکل آتی ہے، مگر 3 سچویشنز ایسی ہیں جس میں مجھے کوئی مشکل نہیں رہتی، میں آسانی سے اس آدمی کو ورغلا لیتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، بہکاتا ہوں، اور جو کروانا چاہتا ہوں آسانی سے کرواتا ہوں۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک، اگر نشہ کرے تو نشہ کے دوران جو کام اس سے میں کروانا چاہتا ہوں کروا لیتا ہوں،
واضح طور پہ اس کی جو کہ دماغی سوچ کی صلاحیت اس وقت مفلوج ہو چکی ہوتی ہے، نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتی۔ دوسرا، جب بندہ غصہ کرے، وہ کہتا ہے میرے لیے انتہائی فیوریبل سچویشن ہے بندے کا غصہ۔ جب وہ غصہ کرتا ہے تو جو چاہتا ہوں میں اس کے منہ سے اگلواتا ہوں۔ جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو میں ہر بات اپنی مرضی کے اس کے منہ سے نہیں نکلوا سکتا، وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، کچھ باتوں کو روک لے گا، کچھ فلٹر کر لے گا، کچھ اندر ضبط کر دے گا، کچھ نظر انداز کر دے گا، کچھ بولے گا۔ مگر جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا فلٹر ختم ہو جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں اس کے منہ سے نکلواتا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں اس سے عمل کرواتا ہوں۔ تو میرے لیے انتہائی فیوریبل سچویشن ہے۔ اور تیسرا، بخل۔ جب ایک آدمی بخیل ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرے، اپنا مال لوگوں پہ خرچ نہ کرے، دل کا تنگ ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی سے گوارا ہی نہیں ہوتی، تو اس کے بخل سے بھی خوب کام لیتا ہوں۔ یہ سیدنا مجاہد کا یہ قول ہے جسے امام غزالی نے بیان کیا۔ اس پر میں 3 چیزیں اور ایڈ کرتا ہوں، یعنی سکر، نشے کی حالت، غصے کی حالت اور بخل کی۔ یہ تو 3 چیزیں بیان ہو چکی، بزرگوں نے بیان کی۔ اب چوتھی چیز، حسد۔ جو بندہ حسد کی مرض میں مبتلا ہو جائے، کسی دوسرے کے ساتھ حسد آ جائے، اس کے بعد اس کے لیے خیر اور شر میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے لیے پھر جو چاہے شیطان اس سے کرواتا چلا جائے۔ حسد میں پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی، اور حسد میں انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے، اپنی ذلت بھی خرید لیتا ہے، دوزخ بھی خریدتا ہے، اس کو پھر حیا نہیں رہتا۔ تو شیطان کے لیے بڑی فیوریبل سچویشن ہے جس دل میں حسد آ جائے۔ جیسے غضب آ گیا، جیسے بخل آ گیا، اس طرح حسد۔ 4 چیزیں بن گئیں۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے شہوت۔ جب خواہش نفس اور شہوت کسی پر غالب آ جائے تو شیطان کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ شیطان اس سے گناہ پر گناہ کرواتا چلا جاتا ہے، گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے شیطان۔ 5 اور چھٹی چیز، ہرس۔ اگر کسی کے اندر دنیا کا، مال کا، دولت کا، کسی چیز کا ہرس آ جائے تو ہرس میں بھی بندہ اندھا ہو جاتا ہے، لیمٹس کراس کر جاتا ہے، اور شیطان کے لیے بڑی فیوریبل سچویشن ہے، جو چاہے اسے کرواتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دے رہا ہوں۔ انہوں نے، یہ بھی احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے عامل کو ایک انسٹرکشنز پر مشتمل خط لکھا، یعنی ایک نوٹیفیکیشن بھیجا کسی علاقے کے گورنر کو، اور اس کو کہا کہ یاد رکھ لو، اگر کسی آدمی نے کوئی غلطی کی ہے یا وہ سزا کا حقدار ہے تو دیکھو، اگر اس وقت تم غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں کسی کو سزا مت سنانا، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کا فیصلہ کبھی متوازن نہیں ہوگا۔ اس وقت توازن اور اعتدال ختم ہو چکا ہوتا ہے، انسان کی شخصیت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، اس دوران اس کو بشک پریزن میں بھیج دو، ججمنٹ نہ سناؤ۔ جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے، نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ، اس وقت جتنا اس کا گناہ ہے اس کے مطابق پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دو۔ اور یہ کتنا بڑا عالی شان یعنی راز ہے ججمنٹ کو ایڈمنسٹریٹ چلانے میں، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں۔ اب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے، اسے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب آیتیں جن میں مکارم اخلاق کا ذکر ہے، اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا ذکر ہے، ان میں سب سے اونچے درجے کا مقام جس میں تمام مکارم اخلاق جمع کر دیے گئے ہیں بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال، وہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ جس پر تمہیں غصہ آئے اس سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ جس نے خطا کی، جس نے غلطی کی اور جو سزاوار ہے
انتقام کا، سزا کا، اور آپ کا غصہ جائز بنتا ہے، خذ العفو، بجائے غصہ کرنے کے معاف کر دو، بجائے انتقام لینے کے عفو درگزر کرو، نظر انداز کرو۔ ایک وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی اور بھلائی کا حکم دو اور بھلائی پر عمل کرو۔ اور اگر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کسی نے نازیبہ حرکت کی ہے آپ سے، جاہلوں والا کام کیا ہے، اور برے طریقے سے کسی نے آپ کو ڈیل کیا ہے، اور اس سے بھی طبیعت کے اندر ایک اضطراب، ہیجان اور غصہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے درگزر کرو، اعراض کرو، کنارہ کشی اختیار کر لو، یعنی ان کے سامنے نہ رہو، ہٹ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، طبیعت کو بھی کنارہ کر دو اور خود بھی اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، تاکہ اس سچویشن سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی تین جو بنیادی خصلتیں اور ان کے روٹس ہیں، وہ تینوں کی تینوں اس آیت کریمہ میں جمع کر دی گئی ہیں، یعنی عقلی روٹ بھی اخلاق کی جمع کر دی گئی ہے، شہوانی روٹ بھی جمع کر دی گئی ہے، اور غضبی روٹ بھی جمع کر دی گئی۔ اس کے بعد امام ماوردی اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں بیان کرتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ بھی درج تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام اور حکم عطا کیے گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس میں یہ درج تھا تورات میں کہ اے ابن آدم، یبن آدم، یبن آدم اذکرنی حین تغضب اذکرک حین اغضب، اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے، تو غضب میں ہو، اس وقت مجھے یاد کر، جب مجھے یاد کرے گا تو جس پر غصہ ہے اس کو معاف کر دے گا، انتقام نہیں لے گا، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر غصے کے حال میں تو مجھے یاد کرے گا، اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے یاد کرے گا تو پھر میری بخشش اور میری قدرت اور طاقت اور عفو درگزر کی فضیلت اور میرا حکم تجھے یاد آ جائے گا۔ مجھے یاد کیا جس نے غصے میں، فرمایا پھر قیامت کے دن جب میں غضبناک ہوں گا تیرے حساب و کتاب کے وقت، تو میں تجھے یاد رکھوں گا، اور اس دن کے تیرے عمل کو یاد رکھوں گا، اور میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم بھیجی گئی تھی جو تورات میں تھی۔ اسی طرح علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ دوزخ میں ویسے تو 7 دروازوں کا ذکر ہے، وہ اور اینگل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں داخلے کے 3 دروازے ہیں خاص، یعنی 3 میجر اسباب ہیں، 3 میجر سبب ہیں جن کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ کہتے ہیں باب شبہتن اورثت شکن فی دین اللہ، ایک شک و شبہ کا باب ہے، شک و شبہ کا دروازہ ہے، اور اس کے ذریعے کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی اللہ کی ذات پہ شک، توکل ختم ہوتا ہے، اس کی رضا ختم ہوتی ہے، تسلیم ختم ہوتی ہے، اللہ کے دین پر شک، اطاعت ختم ہوتی ہے، اوامر و نواہی ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر شک، خیر پر شک، اسی طرح مخلوق کے بارے میں اس پر شک، بدگمانی، سوء ظن، یہ شک ہر جگہ کہیں عدم توکل کا باعث بنتا ہے، کہیں سوء ظن کا باعث بنتا ہے، کہیں عدم اطاعت کا باعث بنتا ہے، کہیں معصیت کا باعث بنتا ہے۔ تو شک کے دروازے سے بہت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس شک والی گفتگو کو ہم چونکہ پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، جو میں نے پچھلی نشست میں سوء ظن اور حسن ظن کا فرق سمجھایا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور ہماری زندگی میں کس طرح اپلائی ہوتی ہے، یہ جس کی بنیاد اور روٹ کاز شک ہے۔ اور دوسرا بتایا باب شہوت، شہوت کا دروازہ، یعنی شہوت کا ذریعہ ہے جو کثرت کے ساتھ بندہ جو دل کی خواہش کرتا ہے اس سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل اس پہ راضی نہیں ہے، مجھے اس پر اطمینان نہیں، وہ جو سوچتا ہے نا کہ میرا دل راضی نہیں، میری خواہش یہ نہیں، میں اس کو پریفر نہیں کرتا، میری یہ پریفرنس نہیں، میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، وہ میں چلتی رہتی ہے، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، میری پلیئر اس میں نہیں ہے، میری پریفرنس یہ نہیں ہے، اس کے دروازے سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی خواہش کو، اپنی طبیعت کو پریفر کیا، اور اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا، اللہ کے رسول کا حکم پیچھے رہ گیا۔ اور یہ جو پریفرنس ہے اپنی طبیعت کی،
یہ چھوٹے سے مائنر معاملے سے شروع ہوتی ہے اور بہت بڑے معاملے تک جاتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ یوں سمجھیں، مثلا آپ نے کپڑے پہنے، اور جب آپ کپڑے پہنتے ہیں کسی روز آپ یوں کریں بنیان کو الٹا پہن لیں، یعنی جو فرنٹ کا حصہ ہوتا ہے ذرا کھلا اس کو پیچھے کی طرف کر دیں، پیچھے والا آگے کی طرف کر دیں، اوپر سے آپ قمیض وغیرہ شرٹس پہن لیں، آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا کہ اچھا بھلا بے اطمینانی سی آپ کی طبیعت میں فیل ہوگی، آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ اب یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں جو کسی کو نظر آ رہا ہے، مگر طبیعت اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے، ایک اریٹیشن ہو رہی ہے، آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا نا، چھوٹا سا میٹر ہے، ایک معمولی سا مینر ہے، ڈریسنگ کا ایک مینر ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آیا تو طبیعت نے ریئیکٹ کیا۔ اسی طرح سمجھ لیں اخلاق اور روحانیت میں چھوٹے سے مینر کا فرق آئے، جس طرح آپ کا جسم اور طبیعت ریئیکٹ کرتی ہے اس طرح آپ کی روح اور روحانیت بھی ریئیکٹ کرتی ہے۔ چھوٹا سا مینر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو روحانیت نے دیا ہے، جو اخلاق محمدی اور اخلاق اسلامیہ نے دیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا اتنا فرق آ جائے تو وہ پھر روحانیت کمفرٹیبل نہیں رہتی، روح ریئیکٹ کرتی ہے، مگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے۔ اور اس طرح بڑا معاملہ، کوئی آپ کو یعنی کپڑے دے دے، اس کا کلر آپ کو پسند نہ ہو، جوتا دے دے اور وہ تکلیف دے نہ ہو مگر اس کا سٹائل ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایون گھر کی روزمرہ کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، ایک خاص چیز پسند ہے، خاص نہیں ہے، تو ہم اپنی پسند کے خلاف اگر کوئی چیز آفر کر دے کوئی گناہ نہیں، مگر ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ یہ جو کمفرٹیبلٹی کا ایک لیول ہے، لیول آف کمفرٹ ہے، کہ ہم تب فیل کرتے ہیں جب ہماری طبیعت کی موافقت ہو اس کے ساتھ، اور ہماری طبیعت ہماری عادت ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ماحول میں، گھرانے میں، فیملی میں، دوست احباب میں، فرینڈز میں، کولیگز میں، پیئرز میں، معاشرے میں، ہم چیزوں کو ایکوائر کرتے ہیں اور اس سے طبیعت بنتی چلی جاتی ہے، کسی نے روکا نہیں، اب ہماری طبیعت اس میں کمفرٹیبل نہیں۔ تو جس طرح طبیعت کمفرٹیبل نہیں، اسی طرح سوچیں کہ کہیں روحانیت کمفرٹیبل نہیں ہوگی مگر ہمیں اس کو فیلنگ نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کا دین کمفرٹیبل نہیں ہوگا ہماری لائف میں مگر ہم اس کو فیل نہیں کر رہے، کہیں روح کمفرٹیبل نہیں ہوگی ہمارے عمل سے، ہم غفلت کر رہے ہیں، نماز میں غفلت کر رہے ہیں، لباس میں غفلت کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں غفلت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں غفلت ہے، ذکر اذکار میں غفلت ہے، عبادات و طاعات میں غفلت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں غفلت ہے، سچائی ہے، برائی ہے، اس میں فرق نہیں، ظلم اور زیادتی ہے، دھوکہ دہی ہے، بھلائی ہے، اخلاص ہے، 100 معاملات ہیں، 1000 معاملات ہم کرتے رہتے ہیں، ہر چیز میں روح کی کمفرٹ ختم ہوتی ہے مگر ہم اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹے معاملات سے لے کر اسی طرح یہ معاملات بڑے گناہوں تک چلے جاتے ہیں، یہی ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی سے طبیعتیں دین کے رخ کی بجائے اپنے میں کی طرف جھکتی چلی جاتی ہیں۔ جب میں بہت طاقتور ہو جاتی ہے تو دین کمزور ہو جاتا ہے۔ دین سے مراد دین کے اخلاق، دین کے مینرز، دین کے آداب، شریعت کے آداب، حتیٰ کہ اوامر و نواہی، وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے لائٹ دکھائی دیتے ہیں، اپنی طبیعت بڑی مقدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے، یہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا باب غضب اورث العدوان علی خلق، اور تیسرا دروازہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا وہ غضب کا، غصے کا دروازہ ہے۔ غصے کی حالت میں انسان، پچھلی نشست میں اس کی بڑی تفصیلات بیان کر چکا ہوں، جو نیگیٹو تھنکنگ اور حقد اور حسد اور بغض اور اناد اور نفرت، یہ ساری چیزیں کس طرح الائنس بنتے ہیں غصے کے ساتھ اور غیظ کے ساتھ، اور پھر انسان سے کیا کیا کرواتے ہیں، اور جنون کا کس طرح الائنس بنتا ہے، اور شیطان کا الائنس کس طرح بنتا ہے۔ تو آپ اس قسط کو ضرور سنیں سمجھنے کے لیے۔ تو یہ لوگوں کے اوپر عداوت پیدا کرتا ہے، غضب لوگوں کے ساتھ دشمنی پیدا کرتا ہے اور نفرت پیدا کرتا ہے اور تعلقات کو خراب کرتا ہے، اور یہ انسان کو الٹیمیٹلی جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، بزرگوں نے کہا کہ حماقت یعنی بے وقوفی جو ہے، اس بے وقوفی کی جڑ مزاج کی حدت ہے۔ جن طبیعتوں میں حدت ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، جن طبیعتوں میں مزاج میں گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے مزاج، فرمایا کہ وہ بے وقوفی کی ہمک کی جڑ ہے،
اور اگر حدت طبیعت میں ہو تو غصہ اس کا قائد ہے، غصہ اس کا لیڈر ہے۔ جس طبیعت میں حدت اور شدت اور ہارشنس اور ہارڈنس اور روڈنس پائی جائے گی، طبیعت کے اندر اگر طبیعت طبعاً سافٹ نہیں ہے، اس نے محنت نہیں کی لائف میں، اور اس کے پیرنٹس نے محنت نہیں کی، بچپن سے چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ماں باپ نے محنت نہیں کی، نرم طبی نہیں دکھائی، یا سوسائٹی نے بدقسمتی محنت نہیں کی، یا ٹی وی چینلز میں جو پروگرام آتے ہیں اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور وہ عکس پڑتا ہے طبیعتوں پر، انہوں نے ہیلپ نہیں کی، یا ریلیشننگ ارد گرد جو دوست احباب سوسائٹی ہے وہاں سے ہیلپ نہیں ملی، تو طبیعت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سی چیزیں اس میں ایکوائر ہوتی ہیں اور وہ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اگر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے طبیعت میں حدت، کسی کا حیا نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کسی نے سخت بات کہہ دی تو اس کے لیے حلم اور بردباری نہیں ہے کہ برداشت کر لیں، فوری ریئیکٹ کرنا، عجلت میں ریئیکٹ کرنا، غصے میں آ جانا، نیگیٹو تھنکنگ میں چلے جانا، اور اس کے پیچھے بالکل منفی سوچ، اس کی ہر بات کے پیچھے منفی سوچ لے جانا کہ اس نے اس وجہ سے کہا ہوگا آگے، یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں، کیوں کہ حدت اگر طبیعت میں تھی تو اس کا جو لیڈر ہے، قائد، وہ غضب ہے، غصہ اس کا لیڈر ہے، تو وہ ایسی ایسی تعبیرات اسے سجائے گا اور ایسی ایسی تشریحات سجائے گا اور ایسے ایسے زاویے دکھائے گا اس کو کہ وہ بندہ غصے کی طرف جائے۔ تو شیطان کا الائنس ہوتا ہے، نفس امارہ بھی اس میں پھر ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اور نفس امارہ کا ایجنڈا تو ایک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اور شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ قیامت تک جو تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں لوگوں کو فساد انگیزی کی طرف لے جاؤں گا، خیر سے ہٹاؤں گا، شر کی طرف لے جاؤں گا، اور خیالات اندر ڈالوں گا۔ یہ جو آخری سورہ والناس ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے، ایک تھاٹ ہے، ایک چنگاری ہے سوچ کی، وہ دلوں میں ذہنوں میں ڈالتا ہے شیطان، خناس، وہ ذہنوں میں ڈالتا ہے، اس کو ہم وسوسہ اندازی کہتے ہیں، وسوسہ اندوزی کہتے ہیں۔ تو جو وسوسہ ہے وہ ایک وے آف تھنکنگ ہے، ایک خیال ہے، اور وہ چنگاری بنتی ہے، چنگاری کو آگ لگتی ہے، پھر وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ ساری چیز جو انسان کو غصے اور غضب کی طرف لے جاتی ہے، یہ شیطان اور نفس کا اور طبیعت جو انسان کی طبیعت ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں یکساں جڑ جاتی ہیں، اور جو خیر اتری ہے روح کے ذریعے، وہ خیر دب جاتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے اور رفتہ رفتہ اس پر قابو پانے سے آدمی صرف غصے سے نجات نہیں پاتا، بلکہ سمجھ لیں 60 to 70% روحانی امراض اور جسمانی امراض سے نجات پاتا ہے۔ ہم نے آج کی گفتگو یہاں پر ختم کی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ غصے کے نقصانات کو ہم بیان کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، جسمانی نقصانات کیا ہیں، اور اخلاقی اور روحانی نقصانات کیا ہیں اس پہلو پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔